اور اللہ کی تلوار نیام سے آنے کے لیے مچل رہی ہے اور اس کی زمین پوچھ رہی ہے اور ہواؤں کے تھمے ہوئے طوفان انتظار میں ہے کہ کب ہماری لگام چھوڑ دی جائے، اور پانیوں کے تھمے ہوئے طوفان وہ انتظار میں ہے کہ کب ہمارے دروازے کھول دیے جائیں، اور فرشتوں کے لشکر انتظار میں ہے کہ کب ہمیں اللہ عرش کے اوپر سے اجازت ملے اور ان سارے بدماشوں کو زمین سے ملیا میٹ کر کر زمین کی تہ میں گرا دیا جائے۔ نبی کی خبر سے دیکھیں، سائنسدان خود اندھے، اندھوں کے پیچھے چل کے کون منزل تک پہنچے گا؟ بینا کے پیچھے چلیں، اخلاق بناؤ میرے بھائیو، اخلاق اللہ میری بھی بنا دے، اللہ آپ کے بھی بنا دے۔ اخلاق کے بغیر اللہ کی بارگاہ میں لیا ہوا مقام چھین جاتا۔ تو ایک عالم نے امام حسین سے کہا آپ چھوٹے ہیں، آپ جا کے پہل کریں اور جا کے اپنے بھائی کو منا لیں۔ اللہ اللہ، انہوں نے بڑی عجیب بات فرمائی کہ اگر میں پہل کروں گا نا تو میری جنت بڑی ہو جائے گی، اور میں اپنے بھائی سے اونچا نہیں جانا چاہتا، میں چاہتا ہوں بھائی کے نیچے ہی رہوں۔ یہ بات جو حضرت حسن کو پتہ چلی تو وہی بھاگے بھاگے آئے اور ان کا ماتھا چوما، پیار کیا، گلے لگایا، بھائی معاف کر دو۔ اور بھائی معافی مانگنے والا بھی اونچا ہو جاتا ہے اور معاف کرنے والا بھی اونچا ہو جاتا ہے۔ جو ذاتی کرے معاف کر دو۔ امام زین العابدین نبوت کے چشم و چراغ، کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، کوئی روپے پیسے سے آدمی اونچا نہیں ہوتا۔ ایک آدمی آ کے گالیاں دینے لگا تو انہوں نے ایسے منہ پھیر لیا، وہ بھی کوئی ہوگا پنجابی اخلاق والا، وہ آ کے سامنے کہنے لگا آپ کو پتہ نہیں میں آپ کو گالیاں نکال رہا ہوں۔ میں کہیں مجھے بھی پتہ ہے، میں ہی آپ سے ہی درگزر کر رہا ہوں کہ میرے منہ سے بھی کوئی ایسی گستاخی نہ نکل جائے۔ تو اس نے پاؤں پکڑ لیے، آپ آل رسول ہیں، آپ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، مجھے معاف کر دو۔ اخلاق سیکھیں، اور یہ تو بڑی اونچی ہستیاں ہیں نا۔ آپ نے فرمایا میری صحیح کیوں کہا؟ سبزہ تھا نا، سبزے کو دیکھ کے ٹھنڈک آتی ہے، تو کہا یہ میری ٹھنڈک ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک۔ وہ تو بڑی اونچی ہستیاں تھیں نا۔ بات کی بات بتاؤں، بنو امیہ اور بنو عباس میں جب لڑائی ہوئی تو بنو عباس غالب آ گئے، بنو امیہ مغلوب ہو گئے۔ پہلے انہوں نے ظلم کیا تو اللہ نے ان کو پکڑ لیا، بنو عباس آ گئے تو ان کی تلاش میں پھر رہے قتل کے لیے۔ تو ابراہیم ایک سردار تھے بنو امیہ کے، سلیمان بن عبد الملک کے بیٹے ہیں، وہ وہاں سے بھاگے شام سے کوفے میں بجا کے اپنی پناہ گاہ تلاش کرنے۔ تو وہاں پہنچے تو دیکھا ایک نوجوان ہے جو 20-25 گھوڑ سواروں کے ساتھ بڑی شان و شوکت سے آ رہا ہے۔ ان کے جی میں ہے کہ یہ یہاں کا سردار لگتا ہے، اگر اس کے یہاں مجھے پناہ مل گئی تو میری جان بچ جائے گی۔ کہا بیٹا میں مسافر ہوں، خائف ہوں، گھبرایا ہوا ہوں، پناہ چاہیے۔ کہا ہو چچا، اپنے گھر میں لے گیا، کمرے میں بٹھایا، نوکر صاف لگا دیے خدمت کے لیے۔ ایک ہفتہ گزر گیا، وہ نوجوان روزانہ اپنے ہتھیار سجائے، اپنے سواروں کو لے اور پورے شہر کا چکر لگا کے شام کو واپس آئے۔ 8 دن یہ کہنے لگے بیٹا تو صبح ہتھیار لگا کے نکلتا ہے، شام کو واپس آتا ہے، کیا بات ہے؟ کہا چچا مجھے خبر ملی ہے کہ میرے باپ کا قاتل کوفے میں کہیں چھپا ہے، اس کی تلاش میں ہوں، کہیں ملے تو اس کو قتل کر کے اپنے باپ کا حساب چکاؤں۔ کہا بیٹا تیرے باپ کا قاتل کون ہے؟ کہا ابراہیم بن سلیمان، اور جس کو پناہ دی کب قتل کیا تھا؟ کہ میرا باپ سردار تھا اور وہ اس وقت شام کا گورنر تھا اور عراق کا گورنر تھا اور اس نے میرے باپ کو قتل کیا۔ تو ان کو یاد آ گیا کہ واقعی میں نے ہی قتل کیا تھا۔ تو کہنے لگا میں اس کے اخلاق سے اتنا متاثر تھا تو میں نے کہا بیٹا تیرا مجرم تیرے سامنے ہے، اپنا کام دکھا۔ تو یہ حق اللہ نے حق دیا ہے باپ کے قاتل کو قتل کر دیں۔ تو بڑے اس کے ہونٹوں پہ ایک مغموم سے مسکراہٹ آئی۔ کہا معلوم ہوتا ہے کہ تنہائی میں رہتے رہتے خودکشی کا ارادہ کر لیا ہے۔ کہیں میرے بیٹے خودکشی کا ارادہ نہیں کیا، تیرے اخلاق کو دیکھ کے سچ بولنے پہ مجبور ہو گیا ہوں، میں ہی تیرے باپ کا قاتل ہوں، میں ہی ابراہیم بن سلیمان ہوں۔ تو اس کے چہرے کا رنگ 100 دفعہ بدلا۔ ایک آیا ایک جب غصے سے کھڑا ہوا، تلوار پہ ہاتھ رکھا اور وہیں کھڑا جیسے اندر میں جنگ ہو رہی، اخلاق کی جذبات کی، اخلاق کی جذبات کی جنگ ہو رہی ہے۔ آخر وہ بیٹھ گیا۔ جب اس زمانے کے نوابوں کا یہ حال تھا تو دیندار کیسے ہوں گے؟ وہ کہنے لگا چچا تو اور میرا باپ ان قریب ایک بڑی عدالت میں جانے والے، وہ عدالت ایسی ہے جہاں فیصلے عدل کے ہی ہوتے ہیں۔ میرا باپ خود اپنا حساب تجھ سے چکا لے گا، میں پناہ دے چکا ہوں،
مسلمان جب پناہ دے دے تو اس کا ہاتھ نہیں اٹھ سکتا. آگے اخلاق ہے جو آج کتابوں میں رہ گئے، زندگیوں سے نکل گئے. ماں جائے بھائی ایک دوسرے کا منہ دیکھنا گوارا نہیں کرتا. اندلس کے قاضی فاضل قضات، اندھیرا چھا چکا ہے، دروازے پر دستک ہوئی، دیکھا تو ایک نوجوان عیسائی نوجوان دروازے پہ کھڑا، حضور پناہ چاہیے، میرے پیچھے کچھ لوگ ہیں مجھے مارنا چاہتے ہیں. آجا بیٹا. کمرے میں ان کو بند کر دیا. تھوڑی دیر ہوئی، دروازے پہ دستک ہوئی، باہر نکلے تو کیا دیکھا کہ اب اکلوتے جوان سال بیٹے کی لاش اٹھائے ہوئے کچھ اندر آ رہا ہے. کیا ہوا؟ کہ آپ کے بیٹے کو کسی نے قتل کیا ہے. کس نے کیا ہے؟ کہ وہ لباس سے تو عیسائی لگتا تھا، یہیں کہیں بھاگ کے چھپ گیا ہے، ہم اس کی تلاش میں ہیں. کہاں اس کی تلاش کرو اور اس کی تجویز و تقسیم کرو. خود اس کو غسل کفن جنازہ سے فارغ ہو کر آدھی رات گزر گئی تو دروازے پہ دستک. اس نے دروازہ کھولا. کہا بیٹا تمہیں پتا تمہیں کس کے گھر میں پناہ لی ہے؟ کہ جس کو قتل کیا ہے اس کے باپ کے گھر میں تم نے پناہ لی ہے. تو مسلمان جب کسی کو پناہ دیتا ہے پر اس کے ہاتھ نہیں اٹھاتا. یہ پیسے ہیں، یہ کھانا ہے، یہاں سے نکل جا، آگے کہیں پکڑا جائے تو میں ذمہ دار نہیں، میری طرف سے تو آزاد ہے. اب اخلاق تو ہیں فرعون والے، اور کہتے ہیں کہ مہنگائی ہو گئی اور ظالم حکمران آ گئے اور بددیانت لوگ آ گئے. ہم کون سے دیانتدار ہیں؟ اللہ رسول کی بددیانتی کو ہم بددیانتی نہیں سمجھتے نا. ہم نماز چھوڑنے کو بددیانتی نہیں سمجھتے کہ کتنا بڑا جرم ہو گیا، یا کسی کی عزت پر نگاہ اٹھانے کو ہم کوئی یہ نہیں سمجھتے کہ اس سے بھی دنیا میں انقلاب آتے ہیں. آسمان کے فیصلے اعمال کے گرد گھومتے ہیں. یہ سارا جو میں نے بتایا ہے یہ محمد الرسول اللہ کے جملے کے اندر ہے. گویا کلمہ، یہاں تک کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. بھائی اللہ کی مانے، اس کے حبیب کی مانے. اب آپ خود انصاف فرمائیں، میں بھی اپنے گریبان میں دیکھوں، آپ بھی دیکھیں. ہم نے اس طرز زندگی کو سیکھا ہوا ہے، نہ ماں باپ نے سکھایا، اسکولوں میں کون سکھاتا ہے، نہ اس ماحول سے سیکھا. اللہ نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی تبلیغ کی محنت کہ ہم اس میں نکل کر اس ایمانی زندگی کو سیکھیں، اخلاق سیکھیں، عبادات سیکھیں، ذکر و تلاوت سیکھیں، ایمان سیکھیں، اللہ کے رسول کی محبت سیکھیں. یہ ایک بات. اگلی بات جو اس امت کی انفرادیت ہے، اس امت کی خصوصیت ہے، اس امت کو اللہ پاک نے جو عزت بخشائی، جس کو خیر امت کا خطاب دیا کہ تم سب سے اعلیٰ امت ہو. اگلی بات اس کے متعلق ہے لا نبی بعدہ، کہ آپ کے بعد نبی کوئی نہیں، آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد نبی کوئی نہیں. یہ بول ہمارے ذمہ تبلیغ کا کام لگاتا ہے. جب نبی کوئی نہیں آئے گا تو کیوں جا کر میرا پیغام سناؤ. یہ حکم وہ حکم ہے کہ جس کے ساتھ سارے حکم جڑے ہوئے ہیں. جب یہ حکم مٹتا ہے تو سارے دین میں سے جان نکل جاتی ہے. جب یہ حکم زندہ ہوتا ہے تو سارے دین میں جان پڑنی شروع ہو جاتی ہے. یہ حکم وہ حکم ہے جب یہ زندہ ہوتا ہے تو قوموں کی قومیں اسلام میں آنا شروع ہوتی ہیں. جب یہ حکم مٹتا ہے تو قوموں کی قومیں اسلام سے نکلنا شروع ہوتی ہیں، اور جو رہ جاتے ہیں ان کا اسلام کمزور پڑ جاتا ہے، دھندلا پڑ جاتا ہے. ختم نبوت لا نبی بعدہ، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. میرے بھائیوں، یہ دعوت اللہ کی محنت، یہ تبلیغ کی محنت اس ختم نبوت کے عقیدے کی وجہ سے ہمارے ذمہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، اس کے بعد اللہ کے امر اور نبی کی سنت اور طریقے کو ساری دنیا میں پھیلانا پہنچانا اللہ نے ہمارے ذمہ کر دیا. یہ ہمارے جان سے پہلے، مال سے پہلے، ہماری اولاد سے پہلے، ہمارے گھر بار سے پہلے، ہمارے عزیز و اقارب سے پہلے، ساری چیزوں سے پہلے اللہ نے اس محنت کو کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ہم سے مطالبہ کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم
الا فلیبلغ الشاہد الغائب کی آواز لگا گئے کہ غائبین تک میرا پیغام تم نے پہنچانا ہے. علم کی شرط نہیں لگائی. بلغوا عنی ولو آیا، ایک بات بھی جس کو آتی ہے تو لے کے نقل و حرکت کرے اور اس کو لے کے وہ دنیا کے کنارے آخری کنارے تک پہنچنے کی نیت کر کے چلے. پھر جتنا چل سکے. میرے محترم بھائیوں، پچھلی امتیں بھی آئیں، ان کو اللہ نے یہ کام نہیں سپرد کیا. ہاں، آپس میں باز و نصیحت، آپس میں امر بالمعروف نہی عن المنکر ان میں تھا. لیکن ہمیں اس سے اوپر والی محنت ملی ہے. آپس میں بھی ہو امر بالمعروف نہی عن المنکر، آپس میں بھی یاد دہانی ہو، اور 4 ارب اقوام عالم ہیں ان کو بھی جا کر اللہ کا پیغام سنایا جائے. غیر مسلم قوموں کو اللہ کی طرف دعوت دینا، یہ حکم پوری امت سے اس وقت چھوٹ چکا ہے. پوری امت اس حکم کو چھوڑ چکی ہے. عوام بھی، خواص بھی اس حکم کو چھوڑ چکے ہیں کہ اقوام عالم کو جا کر دعوت دیں. اور یہ آج سے نہیں چھوٹا ہوا، پچھلے کئی 100 سال سے یہ حکم چھوٹ چکا ہے کہ ہم ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ کی طرف بلانا اپنے ذمے نہیں سمجھتے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس طرح سے کھڑا فرمایا کہ انہوں نے دین کو پھیلانا اپنی اولاد سے، اپنے مال سے، اہل و عیال سے، بیوی بچوں سے، ہر چیز سے اس کو آگے رکھا ہوا. جبھی تو ان کے گھر میں فاقے آنے شروع ہوئے، جبھی تو ان کے گھروں میں 3 دن کے فاقے پڑ رہے ہیں اور بھوک آ رہی ہے. اور خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن گزر گئے کچھ نہیں کھایا، 4تھا دن گزر گیا کچھ نہیں کھایا، 1 مہینہ گزر گیا چولہا نہیں جلا، دوسرا مہینہ گزر گیا چولہا نہیں جلا، 3 چاند دیکھ لیے چولہا نہیں جلا. یہ میرے بھائیوں اسی تبلیغ کی محنت میں ہو رہا تھا. ہم بھول چکے کہ میرے ذمہ ہے. یہ امت آئی اس لیے ہے، اخرجت للناس ہے. یہ امت نکالی گئی ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کے نفع کے لیے. کون سا نفع؟ نفع کو خاص کیا ہے، ہر نفع نہیں، ہدایت کے لیے نکالی گئی ہے کہ تأمرون بالمعروف، بھلائی پھیلاتے ہیں، تنہون عن المنکر، برائی مٹاتے ہیں، وتؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان لاتے ہیں. اس امت کا افضل ہونا وہ اس کام کی وجہ سے ہے جس کو ہم اجتماعی طور پر چھوڑ چکے ہیں، اور یہ ختم نبوت کی محنت کا کام ہے. وہ تبلیغی جماعت کوئی جماعت نہیں ہے، جماعت کوئی نہیں. نمازیوں کی جماعت تو نہیں ہوتی نا، بشیر آباد میں نمازی جماعت سے ملا ہو گئی. ہر مسلمان کے ذمہ نماز فرض ہے. روزے دار جماعت اور حاجی جماعت، نمازی جماعت، زکاتی جماعت، کوئی جماعت نہیں. جس کے ذمہ زکات فرض دے گا، روزہ فرض رکھے گا، نماز فرض پڑھے گا. جس نے ختم نبوت کا اقرار کیا، تبلیغ اس کا کام بن گیا، اس کے ذمہ لگ گیا، اب اسے کرنا ہے. یہ ہماری طرف سے نہیں یہ بات آ رہی کہ تبلیغی جماعت والے یہ بات پیش کر رہے ہیں. اللہ نے اپنے حبیب کو منصب نبوت دیا اور جوہد نبوت کی، دعوت اللہ کا کام دیا. اس امت کی تعریف کی، یہ بڑی اچھی امت ہے. اس لیے نماز، روزے، حج، زکات کو بنیاد نہیں بنایا، اس عمل کو بنیاد بنایا جو عمل اسی امت کی خصوصیت ہے اور کسی امت کی خصوصیت نہیں، اور وہ ہے اللہ کی طرف بلانا، بھلائیاں پھیلانا، برائیوں سے روکنا. یہ عمل جب چھوٹے گا تو میرے بھائیوں اعمال دوسرے ہوں گے تو بھی عذاب آ جائے گا. آپ نے مثال دی ہے، اس مثال سے سمجھیں. کمثل قوم فی سفینۃ استہموا فی سفینۃ فکان بعضهم اعلاها وبعضهم فی اسفلها. ایک کشتی جا رہی ہے، کچھ لوگ اوپر کے طبقے میں ہیں، کچھ نیچے کے طبقے میں ہیں. جو نیچے والے ہیں اذا استقوا ماء مروا على من فوقهم، نیچے والے جب پانی کی طلب کرتے ہیں نا تو پانی اوپر رکھا ہوا ہے، ان کو اوپر جانا پڑتا ہے. وہ آپس میں کہہ رہے ہیں لو خرقنا فی نصیبنا خرقا، یہ بار بار اوپر جانا چھوڑو، یہیں کشتی میں سوراخ کر کے یہیں سے پانی لے لیتے ہیں. تو اگر اوپر والوں نے ان کو سوراخ کرنے سے نہ روکا، ہلاکوا جمیعا، یہ بھی ڈوبیں گے وہ بھی ڈوبیں گے. وَإِنْ أَخَذُوا عَلَىٰ أَيْدِيهِمْ نَجَوْا وَنَجَوْا جَمِيعًا، اگر انہوں نے ان کو روک جائے بھائی سوراخ نہ کرنا ورنہ تم بھی ڈوبو گے ہم بھی ڈوبیں گے، تو یہ بھی بچ جائیں گے وہ بھی بچ جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے یوشع علیہ السلام کو فرمایا میں تیری قوم میں سے 1,00,000 کو عذاب دے کے ہلاک کرنے لگا ہوں. 60,000 برے ہیں، 40,000 اچھے ہیں.
موسیٰ علیہ السلام یوشع علیہ السلام نے کہا یا اللہ ان 40,000 کا قصور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کا قصور یہ ہے کہ یہ ان گروہوں پہ محنت نہیں کر رہے، اس لیے ان کو بھی ان کو بھی آگے الگ الگ، لیکن یہاں سب پہ رندہ کر جائے گا۔ اگر اس نافرمانی کی وجہ سے عذاب آیا تو اگر ہم نے اس نافرمانی کو روکنے کے لیے ہاتھ پاؤں نہ مارے تو ہم